ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش ہوگی وہ ہے فضائل درود، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، انشاءاللہ اس پر مختصر تذکرہ ہوگا. ایک مسلمان کے لیے اعمال صالحہ میں، نیک کاموں میں ایک بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اور اس کے ذریعے اس کی نیکیوں میں اچھا خاصا اضافہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس کا ثواب بہت ہی عظیم شان ہوتا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم درود و سلام کا معنی مطلب دیکھ لیتے ہیں. عربی میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک صلاۃ اور ایک سلام. اسی کو ہم کہتے ہیں درود. صلاۃ کا ترجمہ درود سے کرتے ہیں، اور سلام کو سلام ہی کہتے ہیں. درود و سلام یعنی صلاۃ و سلام. صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جمہور اہل علم کا جو کہنا وہ یہ کہ لفظ صلاۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ استعمال کرے تو رحمت کے معنی میں. جب اللہ نبی پہ درود پڑھے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بات ہو رہی ہے. اور جب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور جب عام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھے تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا، یعنی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کر رہا ہے. یہ ہے صلاۃ کا معنی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صلاۃ کا معنی اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتا ہے نبی کا، یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سلام کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کا. لیکن عام اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب صلاۃ کا لفظ استعمال کرے نبی کے لیے اس کا مطلب رحمت. یہ لفظ صلاۃ کی بات ہوگی. لفظ سلام کا مطلب سلامتی، اس میں بھی کئی باتیں کہیں گے، لیکن ایک جو عام مفہوم ہے وہ سلامتی کے، کہ جب بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے
ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی، اخروی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے سلامتی کی دعا ہے۔ یہ صلاۃ و سلام کا مطلب ہے۔ اگر آپ اختصار کے ساتھ ایک جملے میں کہنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ صلاۃ و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ایک طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا درود و سلام کا معنی، مطلب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ غور کرنے کی بات ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر مومنوں سے کہا گیا صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ اہل ایمان تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، سلام پڑھو، کیونکہ اللہ پڑھتا ہے، فرشتے پڑھتے، تم کیوں نہیں پڑھو گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت میں یہ سب سے اہم بات ہے کہ خود اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ اللہ اور اس کے فرشتوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا شرف جس گروہ کو سب سے زیادہ حاصل ہے مسلمانوں میں، نبی سے لے کے قیامت، نبی کے دور سے لے کے قیامت تک، اللہ تعالیٰ بھی نبی پہ درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اور فرشتوں کے بعد اگر اس امت کی بات کریں تو اس امت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے کا شرف جس گروہ کو حاصل ہے وہ اہل الحدیث کا گروہ ہے، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے وہ محدثین کے مذہب پر چلنے والے اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث بولا جاتا ہے، اس میں دو طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ایک تو محدثین جو حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جن کا وہ فن ہے حدیث پڑھنے پڑھانے کا، ان کو جماعت اہل حدیث بولتے ہیں۔ اور ایک الحدیث جو اتباعاً، یعنی اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مقدم کرتے ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، محدثین کا جو مذہب اس کو فالو کرتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا کوئی گروہ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا شرف درود و سلام کا اگر حاصل ہے تو اہل الحدیث کو، جو صحیح معنی میں اہل الحدیث، ہم صرف نام کے اہل حدیث کی بات نہیں کریں، جو واقعتاً صحیح معنوں میں اہل حدیث ہو، تو اس سے زیادہ درود و سلام کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل الحدیث سب سے زیادہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور ان کا یہ رول ہے جو کہ حدیث کی روشنی میں ہے، وہ اس کے پابند ہیں کہ جب جب نبی کا نام آئے، نبی کا ذکر آئے، تو فوراً انہیں پڑھنا ہوتا ہے درود و سلام۔ مختصر الفاظ میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ درود و سلام ہے۔ درود و سلام پڑھنے کا ایک سیگا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے الفاظ ہیں، اسی میں سے ایک لفظ کیا ہے، ایک سیگا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل الحدیث جب بھی حدیث پڑھتے ہیں اور جیسے نبی کا نام آتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آگے جب جب نبی کا نام آتا ہے، جب جب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پڑھتے ہیں؟ یعنی جب آپ حدیث پڑھیں گے تو نبی کا ذکر بار بار آئے گا، لفظ محمد ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف لفظ نبی آیا تو بھی ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب کوئی بھی شخص زیادہ سے زیادہ حدیثیں پڑھے گا
تو اس کے سامنے نبی کا، رسول کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ آئے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ درود بھی پڑھے گا. ورنہ اس جماعت کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ کوٹ نہیں کرتے ہیں. ان کی تقریروں میں آپ دیکھیں گے زیادہ زیادہ قصے کہانیاں ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا. اب فلاں بزرگ کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، وہاں درود پڑھیں گے، اور کوئی جوڑی نہیں درود پڑھنے کا، کوئی تقاضا ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے حقیقت میں. اور بدنصیبی یہ ہے کہ یہ اگر جہاں پڑھتے بھی ہیں، ایک تو جہاں پڑھنا چاہیے ان کو موقع ہی نہیں ملتا، محروم ہے بیچارے، حدیث نہیں پڑھتے ہیں، درود پڑھنے سے محروم ہیں. جہاں پڑھتے بھی ہیں وہ بھی طریقہ کار ایسا ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے درست نہیں ہے، یعنی بدعات کے زمرے میں آ جاتا ہے. یعنی جہاں صلاۃ و سلام پڑھنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے، کوئی تعلیم ہی نہیں. جیسے اذان سے پہلے یہ کون سا موقع ہے بھائی، یہ کون سا موقع، کس نے بتایا، کس نے سکھایا، یہ کہاں سے آیا؟ تو جہاں پڑھ بھی رہے ہیں وہاں بھی کوئی موقع محل نہیں ہے. تو اللہ، اس کے رسول، اللہ اور فرشتوں کے بعد عام انسانوں کی، عام مسلمان کی بات کی جائے تو الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے اہل الحدیث جماعت کو، چاہے وہ محدثین ہو، چاہے وہ حدیث پڑھنے والے ہوں، اور چاہے ان کی عوام ہو. بھائی جب ان کے علماء ان کے سامنے حدیث سناتے ہیں، نبی کا ذکر آتا ہے، نبی کا ذکر آتا ہے، عوام بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بہت بڑا شرف حاصل. تو یہ فضائل درود کے تحت، یہ اس ٹاپک کے تحت یہ تیسری اہم بات ہے کہ اہل الحدیث کا یہ خاصہ ہے. اس لیے ہم سب کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو زیادہ زیادہ پڑھیں. ایسے لوگوں کی تقریریں سنیں جو زیادہ زیادہ حدیث پڑھتے ہیں، جن کی تقریروں میں، جن کی باتوں میں زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، نہ کہ دوسرے بزرگان کا. ابھی کبھی آ گیا کوئی قصہ کہانی آپ نے بیان کر دیا جو سچا قصہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ پوری تقریر، پورا خطاب، آپ کی پوری اسپیچ میں کہیں کوئی حدیثی مینشن نہ ہو، کسی حدیث کا ذکر ہی نہ ہے، یہ بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے. آدمی درود و سلام سے محروم رہ جاتا ہے. تو محدثین وہ جماعت ہیں، اہل حدیث و جماعت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ درود پڑھنے کا شرف بھی انہیں کو حاصل ہے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے، ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے والا ہو تو اس کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری کی تو بڑی مشہور حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے تمام اعزاء و اقارب، تمام یار دوست سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن محبت کا ایک عظیم تقاضا یہ، ایک اہم تقاضا یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہ پڑھیں، یا پڑھیں بھی تو من گھڑت اپنے طریقے سے، غلط طریقے سے. تو اگر دعوی محبت میں ہم سچے ہیں تو اس محبت کی مانگ یہ ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، کتاب و سنت کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ ایک حق ہے. آج بہت سارے مسلمان ہیں جو یہ تڑپ رکھتے ہیں، جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کریں. خاص طور سے جب ہم صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی اتنی ساری قربانیاں دی، حتیٰ کہ اپنی جان تک دے ڈالی.
صحابہ وہ ہستیاں تھیں جو نبی کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے. تو آج ہمارے دلوں میں بھی ایک خواہش آتی ہے کہ کاش ہم بھی اس وقت ہوتے, ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرتے, ان کی خدمت کرتے. وہ موقع تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن دوسرے مواقع تو ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر سکیں. اب اس شوق و جذبہ بہت اچھا ہے, اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے. اس کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہم نبی کے ساتھ ہوتے, کاش ہم بھی صحابی ہوتے, جنت میں نبی کا ساتھ ملے. یہ ہر مسلمان کی چاہت اور ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ ہم بھی نبی کے لیے کچھ کریں. یہ آرزو کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ غلط رخ پہ چلا گیا یہ معاملہ تو پھر آدمی بدعت و خرافات کے گھیرے میں آ جائے گا. مثلا وہ ایصال ثواب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرنا شروع کر دے گا. جذبہ اس کا بہت نیک ہے کہ اس عمل کے ذریعے ہم نبی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں, بہت نیک جذبہ ہے, لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے. کتنے لوگ قربانی کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں. جذبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بڑھانے کے. لیکن یہ رخ صحیح نہیں ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کریں, کیونکہ یہ طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو روایت آتی ہے وہ ضعیف ہے, صحابہ نے عمل نہیں کیا. اس کا صحیح طریقہ اگر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بہترین طریقہ یہ درود پڑھیں. سب سے بہترین آپشن یہ کہ درود پڑھیں. یہ وہ عمل ہے جس کے آس پاس بدعت کا وجود نہیں ہے. نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر درود پڑھیں گے, وہ مقدس عمل ہے, یہ وہ کام ہے جو اللہ بھی کرتا ہے, فرشتے بھی کرتے ہیں, خود ہمارے نبی نے بھی کیا ہے, صحابہ کرام نے کیا ہے, تابعین نے کیا ہے, محدثین نے کیا ہے, ہر دور میں یہ عمل ہوا ہے. اتنا بابرکت عمل ہے, اتنا بہترین آپشن ہونے کے باوجود ہم کہیں اور بھٹک جائیں اور کسی اور راستے سے محبت رسول کے جذبے کو تسکین پہنچائیں, یہ ہماری محرومی ہے, یہ ہماری بدنصیبی ہے. صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ نبی سے محبت کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں ہے اس جذبے کو صحیح رخ دیں. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر عمل کریں. انہی میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھنا, نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. آگے بڑھتے ہیں. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمل کا, ابھی تک تو اہمیت پر بات کر رہے تھے, کتنا اہم عمل ہے یہ. ابھی آئیے اس کا ثواب دیکھ لیتے ہیں, یعنی اس کا ثواب کیا ہے. اگر ہم درود و سلام پڑھتے ہیں نبی پر تو اس کے لیے ثواب کیا ہے؟ تو اس کے ثواب میں بہت ساری باتیں ہیں. مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کی شروعات اگر اللہ کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کریں تو ہماری دعاؤں کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص دعا کرنے لگا اور ڈائریکٹ وہ اللہ تعالیٰ سے, مطلب دعا شروعات ہی یہیں سے کیا, اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چاہیے, یہ چاہیے, بس دعا کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اس کی دعا کو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجل ھذا, اس نے جلد بازی کر دی, اس نے جلد بازی کر دی, سیدھا اس نے دعا ہی شروع کر دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم, جب تم میں سے کوئی دعا کرنا چاہے, فلیبدأ بتمجید ربہ عز وجل, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا کرے, اللہ تعالیٰ کی حمد کرے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بزرگی بیان کرے. دعا کرنے کا طریقہ کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گن گائیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں, اللہ تعالیٰ کی تمجید کریں, اللہ تعالیٰ کی ثنا کریں, حمد پڑھیں. اس کے بعد ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی فرمایا کہ اللہ کی حمد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے.
اب درود کے پڑھنے کے بعد ثم بعد، پھر اس کے بعد یدعو بما شاء، جو چاہے دعا کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا دعا کرنے کا کہ پہلے اللہ کی حمد ہو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور اس کے بعد آپ کو جو اللہ سے مانگنا مانگے. اس طریقے پر دعا کرنے سے دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. یہ درود کا فائدہ ہے کہ اگر ہم درود کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں، ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں دعا کرتا ہوں تو کم اجل لکا فی صلاتی، تو میں اپنی دعا میں آپ کے لیے، آپ پہ درود پڑھنے کے لیے کتنا حصہ رکھوں، یعنی میری جو دعا ہے اس دعا کا کتنے حصے میں درود پڑھوں، کتنے حصے میں دعا پڑھوں. تو فرمایا کہ الربع، 1/4 حصہ میں درود پڑھوں، باقی 3/4 حصہ میں دعا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما شئت، جیسی تمہاری مرضی. وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم 1/4 سے بھی زیادہ درود پڑھو تو اس میں تمہارے لیے ہی بھلا ہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ النص، کیا میں اپنی دعا، یعنی مان لیجیے میں 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی دعا کر رہا ہوں، تو آدھا ٹائم، یعنی اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود پڑھنے میں گزاروں، تو کیا یہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما شئت، تمہاری مرضی، تمہیں درود پڑھنا ہے تو آدھا درود پڑھو، اور وَإِن زِدتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم نے آدھے سے بھی زیادہ اپنی دعا کا جو حصہ اس میں آدھے سے بھی زیادہ درود میں گزارا تو یہ تمہارے لیے ہی بہتری ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالثلثین، کہ اچھا اپنے دعاؤں کا 2/3 حصہ اگر میں درود میں گزاروں، یعنی 2/3 حصہ، یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ صرف درود ہی پڑھتا رہوں اور 1 حصہ دعا کروں اپنے لیے، تو کیا بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما شئت، تمہاری مرضی ہے، جتنا چاہو درود پڑھو، جتنا چاہو دعا کرو، لیکن اگر درود پڑھنے میں اضافہ کرو گے تو تمہارے لیے بھلا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بیٹھ کے صرف درود ہی پڑھتا رہوں، کبھی ایسے بیٹھ جاؤں اور پورا ٹائم صرف درود پڑھنے میں گزار دوں، تو آپ کیا فرماتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے غم اور تمہاری جو ذہنی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی. یہ ہے ثواب درود پڑھنے کا، کہ ایک آدمی بیٹھ کے صرف درود ہی پڑھتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو درود پڑھنے کی برکت یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی غموں سے نجات پا جائے گا اور اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی. غم سے بھی نجات، گناہوں سے بھی مغفرت. صرف یہی نہیں بلکہ مسند احمد وغیرہ سنن نسائی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ، اگر کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 بار درود پڑھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے درود کا استعمال اس مطلب رحم. تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 بار رحم کرتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یغفر عنہ 10 خطیات، اور اس کی 10 غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. ایک بار درود پڑھا، اس کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ 10 بار رحم کرے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور یرفع لہ 10 درجات، اور اس کے درجات میں 10 گنا بلندی ہوگی. یعنی وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں جس مقام کا مستحق بن رہا تھا، اس مقام سے 10 گنا بڑھا کے اس کی ترقی ہو جائے گی. یعنی 10 گنا آگے کر دیا جائے گا، اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، وہ 10 گنا آگے مقام پر پہنچ جائے گا، صرف ایک بار درود پڑھنے کا یہ ثواب.
تو یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اگر کوئی ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے دیکھیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، رواہ الترمذی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں جنت میں، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، آپ کا قرب ملے، آپ کے پڑوس میں جگہ ملے، تو اس کے لیے جو اعمال بتلائے گئے انہیں میں سے ایک بہترین عمل کیا ہے؟ درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ تو یہ چند اس کے فضائل ہیں، یہ چند اس کے فوائد ہیں درود پڑھنے کے، کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا بینیفٹ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ دعا میں تاثیر پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے، اور مرنے کے بعد جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملنے والی ہے اگر یہ اعمال ہم کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اب آئیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے وعید کیا ہے، اس کی بدنصیبی کے لیے کیا کچھ باتیں کہی گئی ہیں حدیث میں۔ تو کرنے والے کے لیے تو ثواب ہے، اور نہ کرنے والے کے تعلق سے بھی کچھ باتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر مستدرک حاکم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ ہمارا ممبر حاضر کرو۔ جب ممبر رسول حاضر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پہ قدم رکھے تو کہتے آمین، فلم مرتقى الدرجۃ الثانیہ قال آمین، فلم مرتقى الدرجۃ الثالثۃ قال آمین، دوسرے زینے پہ گئے تو بھی کہا آمین، تیسرے پہ چڑھے تو بھی کہا آمین۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج آپ نے کیا کیا کہ آپ پہلے زینے پہ گئے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پہ آمین کہا، تیسرے پہ آمین کہا، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، کہ آمین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے میرے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ تباہی ہو، بربادی ہو شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کروا پایا۔ بد دعا دی اس کے لیے، فرشتے کی بد دعا پہ نبی نے کہا آمین۔ اس کے بعد آگے کہا بعدن لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہا تباہی بربادی ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین، کہ آمین، اللہ قبول فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا کہ بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عنده احدهما او کلاهما فلم يدخلہ الجنہ، کا تباہی بربادی اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، یعنی جس کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور پھر اپنے والدین کے ذریعے یہ جنت نہیں پا سکا۔ یعنی جس شخص نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا تو سمجھو جنت کا ٹکٹ پا گیا، پھر بھی وہ جنت نہیں جا سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پا سکا، تو تباہ و برباد ہو ایسا شخص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین، اللہ قبول فرما۔ تو 3 بد دعائیں، جبرائیل السلام کی 3 بد دعا، تینوں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ ان 3 میں سے ایک کیا ہے کہ وہ شخص جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے تو اس کے لیے بد دعا، یہ وعید ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اس کے راوی ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، وہی حسین اہل بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ وہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ البخیل الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور اس کے باوجود بھی اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا، یعنی سلام نہیں پڑھا۔ تو یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ باقی۔ یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو درود نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، یہ دو باتیں ہو گئیں، فضائل پر بھی بات ہوگی، وعید پر بھی بات ہوگی، اور آگے بڑھتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، درود پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دیکھیے اس میں سے دو طریقہ، سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، جو صیغے وارد ہوئے ہیں، انہی کو یاد کیا جائے، انہی کو پڑھا جائے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی ہم کو ملی ہے درود پڑھنے کی، جن الفاظ میں، جن اوقات میں، ان الفاظ کے ساتھ ان اوقات میں پڑھا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آدمی اپنے الفاظ بھی پڑھنا چاہے تو وہ پابند ہے کتاب و سنت کے عام دلائل کا، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بدعت کے زمرے میں آ جائے۔ مثلا کوئی ٹائم فکس کر دے اپنی طرف سے کہ ہم اسی میں درود پڑھیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ آدمی جس چیز کا کوئی خاص ٹائم شریعت نے فکس نہیں کیا، کسی نے فکس کیا تو بدعت ہو جائے گا۔ جیسے کوئی کہ ہم ہر اذان سے پہلے درود پڑھیں گے، بدعت۔ اذان کے بعد پڑھیے، کوئی دقت نہیں، حدیث ہے، لیکن اذان سے پہلے حدیث نہیں، آپ نے اذان سے پہلے کیسے کر دیا؟ اصل میں اہل بدعت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان ان کو ایسے بہکاتا ہے کہ ہر کام الٹا ہی کرتے، ہر کام الٹا ہی کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، اور جب مؤذن کی اذان ختم ہو جائے صلو علیہ، مجھ پہ درود پڑھو۔ اذان کے بعد کیا کرو؟ درود پڑھو۔ اور شیطان نے پٹی پڑھائی اذان سے پہلے درود پڑھو، بالکل الٹا۔ حدیث رسول اذان کے بعد درود پڑھو، شیطان کہہ رہا ہے کہ اذان سے پہلے پڑھو۔ کہاں بھی اذان سے پہلے کہا پڑھنے کی بات کہاں پہ؟ آپ دیکھا عاشورہ کا دن، محرم کا 10ویں تاریخ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو، سب سے زیادہ آدمی اسی دن کھاتا ہے، بالکل الٹا۔ یعنی جس دن روزہ رکھنے کی بات ہے اس دن سب سے زیادہ آدمی کھائے گا۔ تو یہ شیطان جو ہے بالکل سنتوں سے الٹ تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے درود کا بہترین طریقہ ہے، درود پڑھنے کا شوق اچھی بات ہے، اس کا ثواب بھی میں نے آپ کو بتا دیا، نہ پڑھنے کا گناہ بھی بتا دیا، وعید بھی بتا دی، لیکن ہمیں پابند ہونا چاہیے شریعت کا، کہ ہم کوشش یہ کریں کہ وقت وہی ہو، الفاظ وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اگر ہم اپنے طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے الفاظ میں، تو بھی کتاب و سنت کا جو دائرہ ہے، یعنی جتنی گنجائش ہے گنجائش سے باہر نہ نکلیں، یہ طریقہ ہے درود پڑھنے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آئیے کچھ خاص اوقات دیکھ لیتے ہیں کہ وہ خاص ٹائمنگ کون سی ہے جس میں درود پڑھنا چاہیے۔ ایک موقع جو دن میں 5 بار آتا ہے یا اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے، بڑا بہترین موقع ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلیصلی علیہ، تو مجھ پہ درود پڑھے۔ یہ بہترین ٹائم، ہم جب مسجد میں آتے ہیں پڑھتے ہیں تو نا اللہم افتح لی ابواب، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول، لیکن مسجد میں داخل ہوتے وقت السلام علی النبی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے، بہت سارے لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ سنن نبی داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھیں، مسجد میں آپ داخل ہوئے، اذان اگر ہو رہی ہے، اذان ختم ہو گئی تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ سبھی میں نے سنایا کہ اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھنا چاہیے، ایک بہترین موقع۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین موقع، یعنی سب سے اہم جگہ درود پڑھنے کی، وہ نماز میں تشہد ہے، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود ابراہیمی ہے، یہ جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، یہ سب سے بہترین جگہ، یہ کبھی مس نہیں ہونا چاہیے درود نماز کا۔ اور
جو نماز کی آخری بیٹھک ہے اس میں تو کمپلسری ہے پڑھنا، جیسے 2 تشہد والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو جس بیٹھک میں آپ سلام پھیر رہے ہیں اس میں تو درود پڑھنا کمپلسری ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن جو بیچ میں ایک تشہد آتا نا، جیسے آپ نے ظہر کی نماز پڑھا تو بیچ میں بھی ایک تشہد ہے، آپ بیٹھتے ہیں، یا مغرب کی نماز اس میں بھی بیچ میں ایک تشہد ہے، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے، وہاں ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی درود پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سنن بہقی کی ایک روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا طریقہ بتایا اور کہا اللہ کے وسلم نے درمیانی تشہد میں بھی درود پڑھا ہے، تو بیچ کا جو تشہد اگر ٹائم ملتا ہے تو اس میں پڑھیں، خاص طور سے اکیلے پڑھ لیں تو آپ کے ہاتھ میں ہے نماز کی رفتار، تو آپ پڑھیں درود، اور جو سیکنڈ تشہد اس میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ بہترین موقع ہے درود پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر ہم وتر پڑھ رہے ہیں تو وتر میں جو دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں اس کے لاسٹ میں بھی تشہد ہے، وہ لاسٹ میں بھی درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ جنازے کی دعا ہم پڑھتے ہیں، جنازہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے ضم سورہ ہے، اس کے بعد میں درود ہے پڑھنا ہے، وہ بھی ایک بہترین جگہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان مقامات پر درود پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہاں بھئی ایک آدمی مر جاتا کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ارے وہ قبر پہ جا کے درود پڑھنا، وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا، فاتحہ پڑھو نماز جنازہ میں، درود پڑھو نماز جنازہ میں، کون روک رہا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں پلس درود پڑھتے ہیں، اور الٹا ہم ہی کو کوئی بولتا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، استغفر اللہ۔ جہاں نبی نے سکھایا فاتحہ پڑھنا، جہاں نبی نے سکھایا درود پڑھنا، وہاں ہم فاتحہ درود نہیں پڑھیں گے؟ تو یہ نماز جنازہ بھی بہترین جگہ ہے درود پڑھنے کی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب جب نبی کا نام آئے، جب جب نبی کا ذکر ہو تب تب آپ پڑھیں، تو یہ وہ اور بھی طریقے، لیکن یہ وہ جگہیں ہیں جہاں درود پڑھنا منصوص ہے، جہاں بتایا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، یہ ہم کو پڑھنا چاہیے۔ آخر میں بات ختم کرتا ہوں کہ درود سے متعلق جو ہمارے یہاں بدعت و خرافات ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے درود کے نام پہ بہت سارے پوسٹر آپ کو ملیں گے، درود تاج، درود فلاں، درود دھماکہ، مطلب پتہ نہیں کیا کیا نام سے اور اپنے طور سے بنا کے رکھا لوگوں نے۔ بھائی اگر کسی نام سے کوئی درود ہے تو ایک ہی ہے، درود ابراہیم، بس اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے جو کسی شخصیت کے نام پر ہو۔ ہم درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں چونکہ ابراہیم اسلام کا نام آتا ہے بعد میں آگے چل کے، ہم صلی اللہ ابراہیم، اس لیے درود ابراہیم بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود تاج، درود فلاں، درود فلاں، درود فلاں کی جو تختیاں ہیں، جو پوسٹر ہے، جو بینر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ جو صحیح درود ہے، ثابت درود ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو الگ الگ طریقے لوگوں نے اپنا لیے ہیں، ایک تو درود کا یہ یعنی جو فارمیٹ ہے، جو الفاظ ہیں وہ اپنی طرف سے گڑھ لیے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے نام دے دیے ہیں، اور پھر اپنے الگ الگ کوئی خاص ٹائم اور پھر الگ الگ ثواب سے کوئی دو چار جملہ لکھ دیا کہ یہ پڑھو گے تو 180 بار پڑھو گے تو 80 یہ ملے گا، 90 بار پڑھو گے، اس طرح کی جو گنتیاں ہیں یہ سب ثابت نہیں۔ صرف ایک ہی گنتی ہے، وہ جو عشر والی ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا تو 10 بار جو ہے اس کو ثواب ملے گا، اس کو جو ہے ثواب ملے گا۔ تو باقی اس سلسلے میں جو بدعت و خرافات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہمیں اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ اس مسئلے پہ الحمدللہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اگر کسی کو شوق ہے تو کتابیں حاصل کرے، پڑھے، اور اس میں جو پورا طریقہ ہے اور پورے جو الفاظ ہیں وہ یاد کرے، وہ اس عظیم سنت پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔